اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام لنا حق فإن أعطیناہ وإلا رکبنا أعجاز الإبل وإن طال السرا۔ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دے دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے اگرچہ شب روی طویل ہو۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ذی شان، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ امام نے سقیفہ والے دن فرمایا تھا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب یہ خلیفہ ثانی کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد جو شورا کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان فلاں میں سے کسی کو ایک کو خلیفہ بنانا چاہیے، تو اس موقع پر امیر المؤمنین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لنا حق۔ یہ پورا ارشاد اس موقع پر امام نے فرمایا۔ اب یہ فرمان ذی شان امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت پر بھی دلالت کرتا ہے اور مولا کے اس انداز سیاست پر بھی دلالت کرتا ہے، اور یہی جملہ حجت قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام سے پہلے کے دور پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کو امام کس سے تعبیر فرما رہے ہیں، یہ جملہ فإن طال السرا۔ اب مومنین غور فرمائیں، یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ لنا حق، ہمارا حق ہے اس امت کی گردن پر، ممکن ہے کہ امام کی مراد یہ ہو کہ لنا حق، ہم اہل بیت کا اس امت پر حق ہے کہ امت ہماری اطاعت کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو۔ لیکن اگر یہ سقیفہ والے دن یا شورا والے دن امام نے فرمایا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ خلافت، یہ مسند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنا لنا حق، یہ ہم اہل بیت کا حق ہے، امت پر اطاعت کا حق ہمیں ہے، اس امت پر خلافت اور حکمرانی کا حق ہم اہل بیت کو ہے۔ فإن أعطیناہ، اگر وہ ہمیں حق ہمارا دے دیا گیا تو ہم لے لیں گے۔ اور مومنین محترم، آپ توجہ فرمائیں، اور تاریخ کا یہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ امام کو جب ظاہری خلافت لوگوں نے دی تو انہوں نے امام علیہ السلام نے قبول فرمائی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعطیناہ، کہ اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا تو ہم اسے لے لیں گے، وَإِلَّا، اور اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملا۔ اب یہاں پہ مومنین محترم پوری توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حق مانگنا صاحب حق کا حق ہوتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ جو حق والا ہوتا ہے، جو اس کو مطالبہ ضرور کر سکتا ہے اپنے حق کا، جو صاحب حق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی، کیونکہ ان کے انداز سیاست کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ امام کو اپنے جیسا سیاسی سمجھتے ہیں، ان کے مقام و منزلت کا ادراک ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خلافت پیغمبر کے بعد ان کا حق تھا تو انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ نا میرے محترم، اب دیکھیں کہ احتجاج صرف وہی احتجاج ہے کہ آپ چوک میں آ کر بیٹھ جائیں؟ کیا یہی احتجاج ہے کہ آپ دھرنا دے دیں؟ ہر شخص کا احتجاج کا انداز اس کے اپنے معیار اور حساب کے مطابق ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنا حق مانگا ہے، مطالبہ کیا ہے امت سے، لیکن اس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اس کے لیے جنگ و جدال نہیں کیا۔ جتنی بھی جنگیں ہیں آپ تحقیق کر سکتے ہیں تاریخ سے کہ یہ جنگیں امیر المؤمنین پر مسلط کی گئیں۔ امیر المؤمنین نے کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی، اسی مسئلہ خلافت میں انہوں نے اپنے حق کا متعدد بار اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن آیا کیا تلوار لے کر امام مسجد نبوی میں آ جاتے اور جنگ جدال کرتے؟ امام مصلحت اسلام اس میں نہیں سمجھتے تھے کہ بازور بازو اپنا حق ان لوگوں سے وصول کریں، ان کی نظروں میں مصلحت اس میں نہیں تھی، اس لیے کہ امیر المؤمنین کوئی بھی کام اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے تو کرتے ہی نہیں تھے، ان کا ہر کام تابع مشیت الہی تھا،
وہ کام کرتے تھے جو اللہ کو زیادہ پسند ہوتا، وہی کرتے تھے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہوتا، جو اللہ کو پسند ہوتا۔ اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ہمارے 12 معصومین، 14 معصومین، 12 امام، ان کو اپنا جیسا نہ سمجھو، کہ جیسے ہم لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اور کیا کچھ کر جاتے ہیں خواہشات کے پیچھے لگ کر، خواہشات کے تابع ہو کر۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں جو مشیت الہی کو منظور ہوتا ہے، وہ مشیت الہی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کس پر خوش ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں لنا حق، اس امت پر ہمارا حق ہے، وہ حق چاہے اطاعت کا ہو، چاہے حق خلافت کا ہو یا اتباع کا ہو۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا اس امت پر ہمارا حق ہے، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا تو ہم اس سے لے لیں گے، ہمارا حق سے انکار نہیں ہے۔ وَإِلَّا، مومنین محترم امام فرما رہے ہیں وَإِلَّا، لیکن اگر ہمارا حق ہمیں نہ دیا گیا، رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ۔ اب توجہ فرمائیں، اصطلاحاً امیر المومنین یہ جو اصطلاحیں بیان یہاں پہ اس اصطلاح کو بیان فرمایا ہے، یہ اس زمانے کے عربوں کے اذہان کے مطابق استعمال کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں اونٹ بہت تھے، زیادہ تر سفر لوگ اونٹ پر کیا کرتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو معتبر بندہ ہوتا تھا وہ اونٹ پر اسی حساب سے پلان یا جو بھی انداز ہوتا تھا وہ اوپر بیٹھ جاتا، اور جو قیدی ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے یا جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ بیچارے مشکل میں ہوتے تھے اور تنگی میں بیٹھتے، کیونکہ وہ غلام ہوتے تھے یا قیدی ہوتے تھے۔ اب امام ان کو ان کے ذہنوں کے مطابق مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا تو ہم وصول کر لیں گے، لے لیں گے، وَإِلَّا، ورنہ کیا ہوگا، رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر بیٹھیں گے۔ مراد کیا ہے کہ جیسے سفر طولانی ہو اور ایک غلام یا قیدی اس اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر بیٹھا ہو تو وہ بڑی مشکل اور تنگی میں ہوتا ہے، لیکن آخر کار سفر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں اتر کر جہاں سفر ختم ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ ہم بھی صبر کر لیں گے، ہم بھی مشکلات کو برداشت کر لیں گے، ہم بھی سختیاں جھیل لیں گے۔ وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ، چاہے یہ رات کا چلنا، یہ سفر جتنا ہی طولانی کیوں نہ ہو۔ مولا اس کو تاریکی سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سفر چاہے جتنا طولانی ہی کیوں نہ ہو، ہم مشکلات کو جھیل لیں گے، جیسے وہ غلام یا قیدی پیچھے بیٹھ کر ساری مشکلات برداشت کرتا ہے، ہم بھی کر لیں گے۔ وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ، چاہے یہ رات کا چلنا لمبا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہاں پہ اگر مرادی معنی کریں تو امام گویا کہ فرما رہے ہیں چاہے یہ مشکلات کا عرصہ کتنا طولانی کیوں نہ ہو، چاہے یہ ظلم و ستم کا عرصہ کتنا لمبا ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ ظالموں کا دور کتنا طویل ہی کیوں نہ ہو، ہم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کر لیں گے۔ اور مومنین محترم، یہ جو امام نے فرمایا وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ، یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام نے زمانہ ظہور قائم علیہ السلام سے پہلے کا جو ادوار ہے اس کے بارے اشارہ کیا ہے۔ مولا اس کو تاریکی کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں، اس کو رات کے سفر سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ ایسے رات کا سفر ہے، اندھیرے کا سفر ہے، ہدایت کا سفر نہیں ہے، روشنی کا سفر نہیں ہے، جو امام زمان علیہ السلام سے پہلے کا ادوار ہے۔ فَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ، اس کی یہ تفسیر بعض علماء کرتے ہیں۔ تو مومنین کرام، پھر آپ کی خدمت میں اس فرمان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، خلاصہ۔ امام فرماتے ہیں لنا حق، ہمارا اس امت پر ایک حق ہے، چاہے خلافت کا ہو، چاہے اطاعت کا ہو۔ امام فرماتے ہیں ہمارے اس امت پر حق ہے، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا ہم لے لیں گے، وَإِلَّا، اگر حق نہ دیا گیا، رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ، تو ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر بیٹھ کر، جس طرح وہ اونٹ کے پیچھے جو بندہ پٹھے پر بیٹھا ہوتا ہے، جو ردیف ہوتا ہے، جو اس پہلے کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، جس طرح وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ہم بھی مشکلات کا مظاہرہ کر کے اور مشکلات کو برداشت کر کے صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ۔